ذرا ٹھہرو، ذرا غور سے دیکھو، یہ جو منظر تمہاری اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ گاؤں، یہ کچی پکی گلیاں، یہ سادہ لوگ، یہ زمین، یہ فصلیں، یہ کھجوروں کے باغ، یہ ریت کے ٹیلے۔ اے انسان، ذرا سوچ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تو جھٹلائے گا؟ قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ گاؤں، یہ خاموشی، یہ سکون، یہ فطرت، یہ خود ایک نعمت ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے شور سے دور دل کو سکون دینے والی یہ زمین بنائی، یہ زمین جو بیج کو سینے سے لگاتی ہے اور پھر فصل بن کر انسان کو رزق دیتی ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا یہ سب خود بخود نہیں اگتا، یہ اللہ کے حکم سے اگتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یعنی کیا تم وہ کھیتی دیکھتے ہو؟ کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یہ کھجوروں کے باغ جن کی چھاؤں میں مسافر کو راحت ملتی ہے، یہ بھی رب کی رحمت ہے۔ ایک کھجور بھوک مٹا دیتی ہے، طاقت دے دیتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ میرا رب کتنا مہربان ہے۔ اور یہ ریت کے ٹیلے، لوگ کہتے ہیں بنجر ہے، لیکن اے انسان، یہ بھی نعمت ہے۔ یہ ریت اللہ کی عظمت کا اعلان ہے، یہ بتاتی ہے کہ میرا رب ویرانی کو بھی حسن دے سکتا ہے۔ انہی ریت کے ٹیلوں پر کربلا کا منظر یاد آتا ہے، وہی ریت، وہی تپش، اور اسی تپتی ریت پر ایک عظیم علم لہرا رہا تھا۔ یہ حضرت عباس علیہ السلام کا علم تھا، وفا کا علم، غیرت کا علم، قربانی کا علم۔ ذرا تصور کرو، ریت کے ٹیلے، خاموش فضا، اور اس خاموشی میں عباس کی وفا گونج رہی ہے۔ عباس جنہوں نے پانی دیکھا لیکن نہیں پیا کیونکہ حسین پیاسے تھے۔ اے انسان، یہ وفا بھی نعمت ہے، یہ ایمان بھی نعمت ہے۔ اللہ نے تمہیں صرف زمین نہیں دی، صرف فصلیں نہیں دی، بلکہ ہدایت بھی دی، قرآن دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا، اہل بیت دیے۔ یہ سب نعمتیں نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سرسبز اور میٹھی ہے اور اللہ نے تمہیں اس میں خلیفہ بنایا ہے۔ یعنی یہ زمین، یہ گاؤں، یہ کھیت، یہ سب تمہاری امانت ہے۔ انہیں برباد نہ کرو، انہیں پہچانو، ان پر شکر ادا کرو۔ آج اگر تمہارے پاس سادہ سا گھر ہے مگر سکون ہے تو یہ بھی نعمت ہے۔ آج اگر کم روزی ہے مگر